شہادت آواز جائے نعرہ تکبیر، کوئی ہاتھ پیچھے نہ رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اساں غلام اپنے پیران دے سے ساڑھے تہر کمینے شباب راسی یہ کر لیسی کو پیران دے نال مکھا ہوندی کمر تے تھیندا عذاب راسی جڑا بن کے راسی کمینہ دا حکم ملدا ہمیشہ شباب راسی جیدہ ہاتھ ہوسی کمر کاظمی دے ہاتھ غریب نہ تھی سی نواب راسی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، بڑا پرکیف اجتماع ہے، پرسرور محفل ہے، اور زندگی کے ہر طبقے اور ہر شعبے سے تقریباً لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ملاقات کر رہا ہوں، مجھے آگہی ہو رہی ہے۔ آج کل تو عالم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جاہل نہیں ہے، کوئی ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہے۔ اگر ایک ان پڑھ شخص موبائل استعمال کر رہا ہے اور یہ ٹیکنالوجی والے ڈیفرنٹ گیجٹس جو ہیں آپ کے ہاتھ میں، کوئی لیپ ٹاپ، کوئی کیا، تو اس کو جاہل نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھ ہے، اپنے گھر کے فیصلے کرتا ہے، بچوں کی شادی کرتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، بوجھ رکھتا ہے۔ ایک ٹھیلے ریڑی والا گول گپے لگاتا ہے، رات کو 5,000 روپے کما کے گھر جاتا ہے، 5,000 روپے دن میں کما سکتا ہے، 1.5 لاکھ روپے مہینے کا اٹھا سکتا ہے، تو غریب تو پھر جاہل کاہے بے وقوف کاہے۔ سمجھدار لوگ ہیں سارے۔ جب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو بات بھی سمجھ کی، عقل کی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، آج کل سب سے بڑا مولویوں پہ الزام یہ لگتا ہے کہ یہ تقسیم کر دیتے ہیں لوگوں، بھئی بانٹ دیتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اس مسجد میں مت جاؤ، اس مسجد میں آ جاؤ۔ وہ کافر، وہ بدعتی، وہ مشرک، وہ واجب القتل، وہ مرتد، ہم ٹھیک، ہم یہ، ہم وہ۔ یہ نفرت پھیلاتے ہیں، اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ عام طور سے مولویوں پہ الزام لگتا ہے۔ بھئی میں باقیوں کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جس قبیل سے میرا تعلق ہے ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے، ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے کہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لیں۔ بھائی جاوید سے کارن بیٹھا ہے، کوئی تعظیم نہیں ہے، کوئی تکریم نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر عزت ہے تو میرے مصطفیٰ کی نسبت کی ہے۔ دیکھو، میں تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ تو سید زادے ہیں، لیکن میرا امام احمد رضا خان بریلوی تو سید زادہ بھی نہیں تھا، لیکن نسبت رسول ایسی ہوئی ہے کہ دیکھو اس کو سید زادوں سے زیادہ رب نے عزت عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، نسبتیں جس کی رسول سے ہیں، عظمتیں، عزتیں ہیں ہی اس کے نام۔ بھائی جس جون میں ہم پیدا ہوئے، انسان کے جون میں، یہ لباس انسانی جو ہم نے زیب تن کیا ہے، یہ تو خاکی تھا، نوری نہیں تھا۔ بھئی خاک تو نور سے افضل نہیں ہے، خاک تو نار سے بھی افضل نہیں ہے۔ نوری اور ناری بیٹھے تھے وہ عزت اور وہ شرف حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کو ملا نہیں، اس لیے
کہ اس لباس کو نسبت مصطفیٰ کی عظمت شامل ہو گئی، اشرف المخلوقات بن گئے۔ اب کتابیں تو رب تعالیٰ نے پہلے بھی اتاری تھی، بھئی انجیل آئی تھی، تورات آئی تھی، زبور آئی تھی، بھئی اس سے پہلے بھی صحف اترے تھے انبیاء پہ، لیکن جو کتاب میرے سرکار کی نسبت کو حاصل کر گئی وہ کتاب افضل کہلائی۔ میرے بھائیو ایسے دیکھتے جاؤ تمہیں چیزیں ملتی جائیں گی۔ بھائی لباس جو میرے سرکار نے سے بہتر کیا، لباسوں میں بہتر ہو گیا۔ جو جوتی میرے سرکار نے پہنی، اب جوتی نہ رہی، نالین پاک ہو گئی۔ بھئی جس پتھر کو میرے سرکار نے بوسہ دے لیا، اب ساری عمر انسان اس پتھر کو بوسہ دیتے رہے۔ یہ عزتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں جو دامان مصطفیٰ سے ملی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، کیونکہ میرے رب نے چاہا ہی ایسے ہے۔ پھر کوئی کہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بھئی اللہ جو چاہتا ہے اس پہ قادر ہے۔ جب میرے رب نے چاہا ایسے ہے تو پھر ہوا ہی ایسے ہے۔ بات یہ ہے تقسیم، جو میں نے شروع میں بات کی کہ انسانوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد اور پتہ نہیں کیا کیا، اب تو بے شمار نام بھی بن گئے، پنج پیری اور بھی۔ بات یہ ہے کہ اصل چیز لوگوں مسلمانوں دیکھنے والی کیا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ یہ آج کی جو بات چیت ہے نا، اگر سمجھ میں آگئی، کیونکہ یہ محفل ہے نعت کی، اس میں ذوق لوگوں کا تقریر سننے کا ہوتا نہیں ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ بات کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ اور ملک صاحب، ملک عبد المصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ خوش الہانی میں ان کی مثال میں نے تو اس علاقے میں کوئی دیکھی نہیں ہے۔ یہ آپ کے علاقے کا اتنا خوبصورت اور زبردست نعت خواں ہے، اور بعض لوگ یہ نعت خانوں پر اور قوالوں کے پر بڑی تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی اتنے پیسے لیتے ہیں، 50-50 ہزار، 40-40 ہزار روپے لیتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بھی میرے سرکار کی نسبت کا فیض ہے۔ بھئی دیکھو ورنہ کوئی تمہیں اور مجھے 40-50 ہزار روپے دے کے بلاتا ہے، جو میرے سرکار کی مدحت بیان کرتا ہے منہ سے 40 ہزار کہتا ہے، لوگ 50 ہزار دے دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کی اس نسبت کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے۔ اب تم اعتراض کرتے رہو، کچھ کرتے رہو، لیکن ان کے رزق میں کمی ہونی نہیں ہے، اس لیے جلنے سڑنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ میں بھی چپ کر کے بیٹھ گیا ہوں، تم بھی چپ کر کے بیٹھ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک کانسیپٹ سوشل میڈیا پہ اور عوام میں جا رہا ہے کہ یار لوگوں کو تقسیم نہ کرو، لوگوں کو متحد کرو، لوگوں کو اتحاد کا سبق دو۔ اس لیے مولوی سے دور ہو جاؤ، کیونکہ یہ تو تقسیم کا سبق دیتا ہے، یہ تو کہتا ہے سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے، یہ تو فرقوں میں تقسیم کر رہا ہے، ادھر سے ہٹ جاؤ۔ میرے بھائیو تم چاہے کسی بھی فرقے کو پکڑنا چاہتے ہو پکڑ لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا کہ تقسیم ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آج تم سب کی تقسیم ختم کر دو گے، بھئی سارے مسلمان ایک ہو گئے، بھئی اللہ رسول کے ماننے والے سارے ایک ہو گئے۔ چلو فرض کر لیا یہ شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، بریلوی، غیر مقلد، اہل حدیث سارے اکٹھے ہو کے مسلمان بن گئے، تو کیا یہ تقسیم ختم ہو جائے گی؟ کل کو پھر تم کہو گے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جین متی ہیں، ہندو مت ہیں، بھئی جو رب کو مانتے ہیں، جو رب کو نہیں مانتے، تم تقسیم مت کرو، سارے بھائی ہیں، آپس میں شادیاں کر لیا کرو، بیٹیاں دے دیا کرو، بیٹیاں لے لیا کرو، اس کو کیا کرو گے مسلمانوں؟ اس کو کیا کرو گے؟ میرے بھائیو تقسیم ضروری ہے، یہ یاد رکھنا، انسانوں میں تقسیم ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے آپ کے دو نوکر ہیں، ملازم ہیں، ایک کام کرتا ہے بڑی مستعدی کے ساتھ، بڑا چاق و چوبند ہے، آپ کا تابع فرمان ہے، آپ کی حکم بجاوری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا، آپ زبان ہلاتے ہیں، آپ کی جنبش لب کے ساتھ حکم کی تعمیل کے اوپر درپے ہوتا ہے،
اور ایک دوسرا ہے لیزی ہے، سست ہے، ہڈ حرام ہے، آواز دیتے ہیں پڑا سویا رہتا ہے، گویا کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اگر سن لیا ہے تو کام کرے گا ایسے کہ دوبارہ مالک خود اپنے ہاتھ سے کر لے، مجھے نہ کرے۔ ایک ایسا ہے۔ اب جب عید کا دن آتا ہے تو آپ جیب سے نکالتے ہیں 100 روپے کا کڑکتا ہوا نوٹ، 100 روپے کا کڑکتا ہوا نوٹ نکالتے ہیں اور دیتے ہیں جو نمک حرام ہے، جو کام چور ہے، جو ہڈ حرام ہے، جو سست ہے، جو آپ کا کام نہیں کرتا، جو کام چوری کرتا ہے، جو آرام پسند ہے، اور جو آپ کا تابع فرمان ہے، جو حکم بجاوری میں لگا رہتا ہے، وہ جو اچھے والا نوکر ہے اس کو دیتے ہیں نیلا نیلا کڑکتا ہوا 1000 روپے کا نوٹ۔ اب اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، نہیں تقسیم کیوں کی؟ بھئی تقسیم کر دیا تم نے، ایک کو 100 دے دیا، ایک کو 1000 دے دیا، یہ تو تم نے انسانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ ڈیوائیڈ تو کرنا پڑے گا۔ اگر تم دونوں کو آج بھی ایک ہی ترازوں میں تول دو گے تو انصاف کی آواز اٹھانے والے تمہارے اوپر انگلی اٹھانے لگیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک نہیں کیا۔ جو سچ اور حق کی بات کہنے والے ہیں وہ تمہارے اوپر آوازیں کسیں گے کہ نہیں تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ جب تمہارا وہ چاقو چوبند نوکر دیکھے گا کہ آخر میں جب اجرت کی باری آئی، جب انعام و اکرام کی باری آئی تو دونوں میں برابری کر گیا، تو کل کو وہ بھی ہڈ حرامی کرے گا، وہ بھی کام چوری کرے گا کہ بھئی مجھے کام کرنے کا کیا فائدہ۔ پتہ چلا تقسیم ضروری ہے۔ اگر ابھی بھی یقین نہ آئے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں آ رہی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ دلیل کو اتنی جامع نہیں ہے، تو ایسی دلیل دو کہ جو تو میرے بھائیوں جتنے بھی ادیان ہیں ان میں آخرت کا کانسیپٹ موجود ہے، آخرت کا کانسیپٹ موجود ہے۔ جیسے ہم ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور وہ 50,000 سال والا دن سجے گا، جس کو انگریزی میں عیسائی لوگ کہتے ہیں ڈومز ڈے، ججمنٹ ڈے، ڈی ڈے۔ وہ جو ڈومز ڈے سجے گا، قیامت کا دن لگے گا، یہودی بھی اس پہ ایمان رکھیں، ہندو بھی اس پہ ایمان رکھیں، نرک اور سورگ یعنی دوزخ اور جنت، ہم بھی ہیون اور ہیل، جہنم اور جنت، یہ تمام کانسیپٹ جو چل رہے ہیں یہ کس لیے چل رہے ہیں؟ جنت اور دوزخ صرف اور صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے، لالچ دینے کے لیے رکھی ہے؟ نہیں، جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت رب بھی تو تقسیم کرے گا۔ بھئی تقسیم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کچھ ہوں گے ایسے جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی طرف بھیجے جائیں گے، اور کچھ ہوں گے ایسے جن کو آگ کی لپیٹیں اپنی طرف کھینچتی ہوں گی۔ اگر قیامت کے دن بھی انسانوں کے اندر تقسیم ہونی ہے تو اس وقت انسانوں کی اجتماعیت کے حامی لوگ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے اور وہاں پہ دھرنا دیں گے، پلے کارڈ اٹھائیں گے کہ رب تعالیٰ ہم تو ساری زندگی اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے رہے، آج تو ہمیں تقسیم کر رہا ہے مولا۔ تو رب کہے گا میں نے کہا تھا کہ تم اتحاد اور اتفاق کی بات کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو اتحاد کی بات ہے، اتفاق کی بات ہے، لیکن کن اصولوں کے اوپر، کن باتوں کے اوپر؟ بھئی ایک شخص ہے وہ شکوہ کرنے لگا کہ جی یہ مجھے جو ہے نا بندہ میرا پڑوسی ہے، یہ مجھے روز مارتا ہے۔ تو اس کے دوستوں نے پوچھا بھئی ماجرا کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی یہ ساتھ ایک مکان بن رہا ہے، بڑے عرصے سے بن رہا ہے، جب بھی میں نماز پڑھ کے نکلتا ہوں یہ مجھے بلاتا ہے، میں اس مکان کی طرف اس کی بات سننے کے لیے چلا جاتا ہوں، وہاں پہ مجھے رکھ کے 3-4 لگاتا ہے اور پھر میں آ جاتا ہوں، یہ روز مجھے مارتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جب وہ روز تمہیں مارتا ہے تو جب یہ تمہیں بلاتا ہے تو تم جاتے ہی کیوں ہو اس طرف؟ تو کہنے گا یار آخر مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اصل میں اصول کیا ہے؟ مروت کے اوپر مار کھانے والوں کو وقت نہیں بخشتا، دیکھنا یہ ہے یہ تقسیم تو ہونی ہے، بنیاد کیا ہے تقسیم کی؟ بھئی اگر تقسیم کی بنیاد ہے کالے اور گورے پر،
اگر تقسیم کی بنیاد ہے رنگ اور نسل پر، اگر تقسیم کی بنیاد ہے عربی اور عجمی پر، تو میرے سرکار نے خطبہ حجت الوداع کے اوپر فرما دیا تھا کہ یہ بنیاد تقسیم کی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کسی کو برتری نہیں ہے، کسی سفید کو کالے پہ برتری نہیں ہے، کسی کو اپنی زبان کے اوپر برتری حاصل نہیں ہوگی۔ جب وقت اپنا ہمارا رب وہ 50,000 سال والا دن سجائے گا تو ان چیزوں کی برتری نہیں ہوگی۔ ارے تقسیم ہوگی تو پھر کس بنیاد پہ ہوگی؟ میرے بھائیو، تقسیم ہوگی قبر میں تیسرے سوال پر۔ دیکھو آخری سوال ہوتا ہے نا جو فائنل کرتا ہے، الگ الگ کرتا ہے، بس یہ سفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ سفٹنگ کیا ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت سارے نوٹ ہیں یہاں پہ، کچھ 100 والے، کچھ 50 والے، کچھ 10 والے، کچھ 20 والے۔ اب میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ میرا ٹارگٹ ہے 10 والے نوٹ۔ میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے 100 والے الگ کر دوں گا، پھر 50 والے الگ کر دوں گا، پھر 20 والے الگ کر دوں گا، تو آخر میں کیا ہوگا؟ صرف 10 والے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو قبر میں بھی 3 سوال ہیں، 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون؟ تیرا رب کون؟ بھئی رب کا سوال ہو گیا، بہت سارے پاس ہو جائیں گے، کچھ فیل بھی ہو جائیں گے۔ بھئی رب کے اوپر تو عیسائی بھی ایمان رکھتا ہے نا، یہودی بھی ایمان رکھتا ہے نا، بھئی ہندو بھی ایشور کو سب سے بڑا رب مانتا ہے، اور یہ لوگ وحدانیت کے بھی قائل ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام وحدانیت کا قائل ہے، ایسا نہیں ہے۔ بھئی یہودیوں میں زیادہ تر فرقے ایسے ہیں جو وحدانیت الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ بھئی اسلام کے آنے سے پہلے کتب حدیث اٹھائیں، تلبیہ کیا تھی؟ لبیک لا شریک لک لبیک۔ احادیث کی کتب میں لکھا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اپنی جیب سے کچھ نہیں کہتا۔ ارے لا شریک رب کو اسلام سے پہلے بھی مانتے تھے مشرک۔ پتہ یہ چلا کہ صرف وحدانیت سے کام نہیں بنتا۔ آج توحید کا نعرہ لگانے والے، ایک تھا توحیدی، راندہ درگاہ ہوا تھا، نکال دیا گیا تھا، ارے ناریوں میں سے تھا، لیکن نوریوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ بہت بڑا توحیدی تھا، آج بھی ہے، مشرک نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، لیکن وہ ہم دوسری طرف نکل جائیں گے۔ اگلا سوال، بھئی تیرا دین کیا؟ چلو بھئی پہلے سوال میں تو عیسائی بھی شامل ہو گئے تھے، پہلے سوال میں تو یہودی بھی شامل ہو گئے تھے، جین متی بھی، ہندو بھی، دیگر مذاہب کے بھی، جنہوں نے کہہ دیا تھا اللہ ہمارا رب ہے، وہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ اب تو صرف اور صرف مسلمان بچ جائیں گے۔ بھئی دینی اسلام، میرا دین اسلام جو کہہ دے گا کیا بچ جائے گا؟ نہیں۔ او بھئی صرف اسلام کو اپنا دین کہہ دینا تجھے نہیں بچائے گا۔ آج اسلام کی چادر کے اندر بڑے بڑے ناسور چھپے بیٹھے ہیں، ایسے ایسے لوگ چھپے بیٹھے ہیں جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اقتدار اور اختیار کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں، ایسی حضرت سرائی کرتے ہیں، اور ہماری غیرت کو اونگ نہیں آتی، جاگ نہیں آتی، کروٹ نہیں لیتی غیرت۔ اللہ، ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن چلو ہماری غیرت کو تو جاگ آئے یا نہ آئے، قیامت کے دن سوال تو ہوگا کہ اس شہ خوش خصال کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ارے وہ آخری سوال ہوگا، وہ بتائے گا کہ تقسیم کیا ہونی ہے۔ اس قبر کے اندر کھڑکی جنت کی کھلے گی یا آگ کی لپیٹوں کی ہمک اور حرارت آئے گی؟ وہ آخری سوال بتائے گا۔ میرے حبیب بتا، کون تیرا ہے، کون تیرا نہیں ہے؟ یہ وہ خط تقسیم ہے جس کے اوپر ہم آج بھی تقسیم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن میرا رب اسی خط کے اوپر تقسیم کرے گا، کون میرے حبیب کا ہے اور کون میرے حبیب کا۔ میرے رب نے سب نبیوں کو دیے موت سے،
سب نبیوں کو معجزے دیے، کسی کو ید بیضا کا معجزہ دیا، کسی کو عصا کا معجزہ دیا، کسی کو مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ دیا، کسی کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ ایسے ایسے معجزے تھے کہ لوگ دیکھتے تھے اور حیران ہو جاتے تھے، نبوت پہ ایمان لے آتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے ان معجزوں کے بعد بھی ایمان نہیں لے جاتے تھے۔ دیکھو یہ معجزے کیوں دیے اور معجزہ ہوتا کیا ہے؟ بھئی علماء نے اس کی جو بھی تعریف کی ہوگی، بڑی بڑی کتابوں میں بڑی بڑی عربی کی ڈیفینیشن ہوگی، ان کے مطالب کیا کیا کیے ہوں گے، شارحین نے ان کی کیا کیا تشریح کی ہوگی، میں اس میں نہیں جاتا۔ میں ایک سادہ سا آدمی ہوں، میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ معجزہ در حقیقت ماورائے عقل کوئی عمل ہوتا ہے جو عقل میں نہ سمائے، جس کو میری علم کی وسعتیں پکڑ نہ سکیں، احاطہ نہ کر سکیں، جو فہم و گمان سے بالا تر چیز ہو، جس کو دیکھ کے میں یقین کر جاؤں کہ ہاں یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت چیز ہے، یہ غیر معمولی چیز ہے، یہ اس دنیا کی جو قید و بند اور جو اس دنیا کے قوانین ہیں ان سے اعلیٰ و ارفع کوئی چیز ہے، میرے دماغ میں نہیں آتی، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جب اتنی سارے ہر نبی کو معجزے دیے، انہوں نے اپنی امت کو دکھائے، اور ان کی امت میں جو ہدایت والے تھے معجزوں کو دیکھ کر، اسی لیے معجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی نبی آتا ہے نا تو معجزہ مانگا جاتا ہے کہ جی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، بھئی نبیوں کی امتوں نے سب سے پہلے سوال یہی کیا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھا دو، تم ثابت کرو کہ تمہیں رب نے بھیجا ہے۔ اب میرے سرکار کے ویسے تو معجزے بے شمار، ویسے تو معجزے بے شمار، لیکن علماء نے جو سب سے بڑا معجزہ بتایا ہے وہ قرآن خود ہے۔ قرآن میرے سرکار کا معجزہ ہے۔ اب جہت یہ ہے کہ قرآن یعنی ایک کتاب ہے، ہمارے سامنے ایک کتاب نظر آتی ہے، اس کے اوپر کچھ سطور لکھی ہوئی ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اب باقی نبیوں کے معجزے دیکھیں تو مختلف ہیں۔ بھئی پرندے کے اوپر مٹی کے پرندے بنائے، پھونک ماری، اڑنا شروع ہو گئے، بھئی نظر آ رہے ہیں، حیرانی ہے۔ بھئی ہاتھ میں لوہا لیا، لوہا پگھل کے موم ہو گیا ہاتھ میں۔ اس طرح کے معجزے، مردے ہیں، مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ بھئی کوڑھی ہیں، کوڑھیوں کے اوپر پھونکا تو کوڑھی اچھے ہو گئے، اندھوں کے اوپر پھونکا تو وہ آنکھوں والے ہو گئے۔ ایسے ایسے معجزے، عصا مارا تو پانی نے راستہ دے دیا، ایسے ایسے معجزے۔ اور اس کے جواب میں میرے سرکار کا یہ قرآن ایک معجزہ کتاب۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بھئی کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے تھا جس کو دیکھ کے آنکھیں سجدہ رہ جاتی، جس کو دیکھ کے خیرہ ہو جاتے، ہم گوشت بدندہ ہو جاتے، ہم ایمان لے آتے۔ لیکن ایسا معجزہ کیوں سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے عقل والو، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسا معجزہ اگر سب سے بڑا معجزہ ہوتا تو یہ اس وقت کے لیے ہوتا جب سرکار ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہوتے، وہ معجزہ دکھاتے، صرف وہ لوگ جو دیکھنے والے تھے وہ دیکھتے اور باقی بات ختم۔ لیکن میرے سرکار نے تو رہتی دنیا تک نبی رہنا ہے، اور آپ کے بعد تو کسی نے نبی نہیں آنا، تو اس وقت جو لوگ آتے وہ کس معجزے کو مانتے؟ وہ جب مانگتے کوئی معجزہ دکھاؤ، اس وقت ظاہری طور پر سرکار کا معجزہ نظر نہ آتا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن کو جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے معجزہ بنا کے رہ دیا۔ دیکھو یہ دلیل ہے ختم نبوت کی، قرآن کا معجزہ کہ آج کے بعد میرے نبی کے بھیجے ہوئے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جس نے دیکھا اس نے دیکھ لیا، جس نے نہیں دیکھا اس کی آنکھیں بعد میں دیکھ لیں گی۔ ختم نبوت کے اوپر بکواس کرنے والے، ختم نبوت کے اوپر بات کرنے والے، حدثہ سرائی کرنے والے، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے، یہ حکومت پنجاب کا وزیر ہے رانا ثناء اللہ۔ دیکھو ایمان والو، آج طاقت بھی ہے، آج قوت بھی ہے اس کے پاس، پولیس بھی ہے،
بدماش آدمی ہے، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ خوف کھاتے ہیں، لیکن ایک دن تو مرے گا نا۔ دیکھو فرعون بھی تو مرا تھا نا ایک دن، شداد بھی تو مرا تھا نا ایک دن، بھئی یزید کی لاش کو بھی تو کتوں نے کھایا تھا نا ایک دن۔ بھئی یزید وقت کا یزید کوئی بھی ہو سکتا ہے، ظلم کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن وقت میں دیکھنا یہ ہوتا ہے یزیدی کون بنتا ہے اور حسینی کون۔ آج مسلمانوں آج اس نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے کفر سے تو ذرا راستہ پھیرا ہے، لیکن ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں، مجھے گمان یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، میں گمان لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات ہو کیوں رہی ہے بار بار۔ پہلے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ، ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر تبدیلی، اس کے بعد پھر اس کے فارم میں تبدیلی، اس کے بعد پھر یہ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے اس نے کہا کہ جی ہمارے علماء تو ان کو کافر نہیں سمجھتے۔ بھئی تمہارے علماء سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، مسلمانوں کے علماء تو ان کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے علماء ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ قادیانی کافر ہیں۔ نبوت کسی بھی فارم میں، کسی بھی شیپ میں، کسی بھی صورت میں سرکار کے بعد اگر کوئی ایمان رکھتا ہے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور آئین پاکستان بھی اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ آئین پاکستان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب اگر آج وقت کا یزید آ کے طاقت کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے خوف کی ہوا چلا کے اگر وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بیان یہ دے دے تو میرے خون کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں چپ ہو جاؤں۔ آؤ میرا گلا کاٹو، آؤ میری گردن پہ خنجر چلاؤ، آؤ مجھے زدوکوب کرو، آؤ مجھے پابند سلاسل کر دو، لیکن میری زبان اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک تو اپنے ارتداد کے خلاف بولے گا نہیں، جب تک تو یہ کہے گا نہیں کہ ہاں میں نے کفر بک دیا تھا، غلطی سے کہہ دیا تھا، میں پھرتا ہوں، واپس ایمان پہ آتا ہوں، واپس کلمہ پڑھتا ہوں، اس وقت تک میں خاموش نہیں۔ عقیدے کو رنگ و نور کے سانچے میں ڈال کر رکھتے ہیں ہم عقیدہ اہل سنت، سنبھال کر اٹھے گی میلیات جو ختم نبوت پر رکھ دیں گے سنی وہ آنکھیں نکال کر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ جب اس طرح کی بےہودگیاں تم خود کرتے ہو پھر بعد میں الزام دیتے ہو کہ یار یہ ممتاز قادری نکل آتے ہیں۔ میرے بھائیو جب تک اس طرح کی بےہودگیاں ہوتی رہیں گی، حق کا بول بالا کرنے کے لیے غازی علمدین شہید آتا رہے گا، ممتاز قادری شہید آتا رہے گا۔ میں یہاں پہ کسی کو ابھارنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں یہاں پہ کسی کو ابھارنے کے لیے نہیں بیٹھا، کیونکہ میں لالچی آدمی ہوں۔ میں کیوں چاہوں گا کہ یہ رتبہ میرے سوا کسی اور کو مل جائے؟ میں کسی کو ابھارنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں کسی کو ابھارنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو یہ رتبہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں رب تعالیٰ مجھے یہ رتبہ عطا فرمائے۔ دیکھو یہ یاد رکھیے، گردنیں کٹتی ہیں، نیزوں پہ چڑھتی ہیں، گردنیں کٹتی ہیں، نیزوں پہ چڑھتی ہیں، بظاہر کوئی جیتتا ہے، در حقیقت ہار کسی کی ہوتی ہے، در حقیقت ہار کسی کی ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے رب نے ہم سے کیا طلب کیا تھا، ہم نے کیا دیا ہے۔ باقی مال ہے، متاع ہے، زندگی ہے، اولاد ہے، یہ سب کچھ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا میں رہ جائیں گی۔ میرے بھائیو آج بیٹے مانگتے ہو، آج دولت مانگتے ہو، آج مال مانگتے ہو، آج زندگی مانگتے ہو، آج صحت مانگتے ہو، میرے بھائیو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں۔ دنیا کے بعد جو ابدی زندگی شروع ہوگی اس کا سامان کرتے ہو۔
وہاں پہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، وہاں پہ تمہاری دولت کام آئے گی، وہاں پہ تمہاری یہ زندگی اور صحت کام آئے گی، اور اگر آئے گی تمہارے یہ ہاتھ، تمہاری یہ آنکھیں، تمہاری یہ زبان، تمہارے یہ پاؤں، تمہارے یہ ہاتھ چیخ چیخ کر بولیں گے جو تم کرتے رہے ہو۔ میرے بھائیو، آج جو یہاں کر کے جاؤ گے کل تمہارے کام آئے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس دن سے ڈرو جب رب تعالیٰ تقسیم کرے گا کون میرے نبی کا ہے اور کون میرے نبی کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا اپنے دست مبارک سے جناب الحاج حق نواز سعیدی صاحب کی دستار بندی فرمائیں۔ 32 سال سے یہ محفل سجا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں ذاتی طور پر بہت شکر گزار بھی ہوں حق نواز سعیدی صاحب کا، اور میری تحریک بقاء اسلام پاکستان کے جو یہ عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، آپ کی تحصیل کے صدر جناب سجاد گوپانگ صاحب، نائب صدور جناب جاوید اقبال صاحب اور مرید حسین صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور دیگر عہدیداران بھی، یہ عدنان سعیدی، ان کے والد غزالی زماں راضی دوراں علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کے اس تحصیل کے اولین مریدوں میں سے جناب حضور بخش انجتوئی، ان کے حکم کے اوپر میں آج یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ میرے بزرگ یہاں پہ تشریف لاتے تھے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی آخرت میں۔ سب درود پاک پڑھیں۔ سیدیا نبی شافی کو علیم کون کر سکتا ہے، حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے، جسے سے عزت خدا نصیر کائنات میں اسے ذلیل کون کر سکتا ہے۔